الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. انتہائی قابل قدر علماء کرام، برادران اسلام، الحمدللہ کہ میرے انتہائی عزیز بیٹے عبدالحلیم صاحب کی وساطت سے اور کٹھنا صاحب اور راجہ مظہر صاحب کے زیر انتظام آج کی اس مجلس میں اپنی معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ رب العالمین میری اور آپ کی اس حاضری کو قبولیت کی خلال سے سرفراز فرمائے اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے. تھوڑی دیر پہلے میرے دو محترم دوست، انتہائی محترم دوست، طارق مجاہد صاحب جہلمی اور حافظ عبدالقادر صاحب نوشاہی، حضرت میاں محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سدا بہار کلام پیش کر رہے تھے. میں سوچ رہا تھا کہ اگر شاعر سدا بہار ہو تو کلام بھی سدا بہار ہو. اور اس سدا بہار کلام کو پڑھنے والا اگر طارق مجاہد ہو اور عبدالقادر نوشائی ہو تو یقین کیجئے کہ مجلس میں ایک بہار آ جاتی ہے. آج میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ کبھی ایسا موقع ملے کہ حضرت میاں صاحب کا مزار ہو، پر انوار ہو اور ہم سب اس کے سامنے موجود ہیں اور یہ دونوں
وہاں سیف الوجود سے فضا کو معمور کر رہے ہو، پھر کیا ہی بہار ہے۔ اللہ کرے گا ایسا کوئی انتظام کرے گا انشاءاللہ۔ حضرات، علامہ نے ایک بات کہی تھی، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اس زندگی کے متعلق لوگوں کے مختلف تصورات ہیں۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ انسان ایک مادے کی ٹکراؤ کی صورت میں پیدا ہوا، آیا، سٹیج سجایا، اپنا کردار ادا کیا اور پھر یہاں سے چلا گیا۔ اب اس کا کردار ختم ہو گیا۔ ایسے ہی جیسے سٹیج ڈرامے پہ کسی کا کردار ختم ہو جاتا ہے، کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ آیا، اپنا وقت نبھایا، قبر میں گیا اور اس مٹی کا رزق بن گیا، سو ختم ہو گیا۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ ناداں سمجھتا ہے اسے اختتام زندگی، ناداں سمجھتا ہے اسے اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ یہ ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جب کوئی بندہ مومن موت سے ہمکنار ہوتا ہے۔ میں ابتداءً ہی ایک انتہائی اہم نکتے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ آپ سارے صاحبان علم ہیں کہ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے بطور مومن کہ قبر میں جانے کے بعد ہم سب سوال اور جواب کے عمل سے گزرتے ہیں۔ من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، یہ سارے سوال آپ نے بارہا سنے۔ علماء ہمیشہ بیان فرماتے ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد یہ سوالات ہوتے ہیں، اور یقیناً آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ وہاں مومن مومنانہ جواب دیتا ہے، کافر کافرانہ جواب دیتا ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ قبر میں جانے کے بعد مومن کی مومنیت اس کے ساتھ رہتی ہے اور کافر کا کفر اس کے ساتھ رہتا ہے۔ قبر میں جانے کے بعد مومن کی مومنیت اس کے ساتھ، کافر کا کفر اس کے ساتھ۔ حاضرین محترم، بالکل اسی فارمولے کے مطابق قبر میں جانے کے بعد ولی کی ولایت اس کے ساتھ اور نبی کی نبوت اس کے ساتھ۔ اگر قبر میں جانے کے بعد مومن کی مومنیت اس سے جدا نہیں ہوتی اور کافر کا کفر اس سے جدا نہیں ہوتا تو ولی کی ولایت کیسے جدا ہو جاتی ہے اور نبی کی نبوت کیسے جدا ہو جاتی ہے؟ مومن وہاں مومن رہتا ہے، کافر کافر رہتا ہے، ولی رہتا ہے اور نبی نبی۔ ناداں سمجھتا ہے اسے اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح تمام زندگی۔ ہم یہ جو دوام زندگی والے ہیں نا، ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، اور یقین کیجئے کہ جو
ان دوام زندگی والوں کے ساتھ نسبت پیدا کر لیتا ہے نا، وہ بھی حیات دائمی والے، حیات ابدی سے ہم کنار ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ۔ اسی نقطے کی جانب رب کریم ہماری توجہ کو مبذول کرا رہے ہیں کہ اے لوگوں ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان، توحید پر ایمان، رسالت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، جنت پر ایمان، دوزخ پر ایمان۔ یہ ایمان لانے کے بعد وہ کفر کے اندھیروں سے نکل کر ایمان کے اجالے میں آ گیا، لیکن رب فرماتا ہے اب تم پہ بہت بڑا باری بوجھ آ گیا۔ اب ایمان لانے کے بعد تم سبکدوش نہیں ہو گئے، بلکہ اب تمہارے کاندھوں پہ ذمہ داریوں کا بوجھ لاتا گیا ہے۔ اتقوا اللہ، تم تقوی اختیار کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تقوی کی بہت تعریفیں ہیں، میں حضرت عمر کی تعریف بہت لوگ کثرت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لیکن میں آسان ترین تعریف آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تقوی کی تعریف یہ ہے کہ کوئی کام کرتے وقت انسان پر جب یہ خیال مسلط ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے۔ اس کیفیت کا نام، اندھیری کوٹڑی ہو، بدی کے تمام لوازمات وہاں پہ موجود ہوں، دیکھنے والا کوئی نہ ہو، اور بندہ مومن پر یہ خیال پوری طرح مسلط ہو کہ نہ یہاں انسان کی آنکھ نہ کیمرے کی آنکھ، لیکن میرے رب کی آنکھ موجود ہے، بس اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے۔ حرام کا مال اس کے سامنے ڈھیروں کی صورت میں موجود ہو، حرام مشروب اس کے سامنے موجود ہو، اس کے ہاتھ کو روکنے والا کوئی نہ ہو، لیکن اس کے دل میں یہ خیال جاگزین ہو کہ کوئی نہیں، میرا رب تو موجود ہے، میرا رب تو موجود ہے، بس اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے۔ اے ایمان والو، ایمان لے آئے ہو، لیکن اب تم میری حدود میں آ گئے ہو، اب تمہارے ذہن پر، تمہارے خیال پر کسی اور کی حکومت نہیں، میری حکومت ہے۔ اب تمہارے اوپر تمہارے نفس کی حکومت نہیں، تمہارے رب کی حکومت ہے۔ جب رب کی اس حکومت کو تم تسلیم کر لیتے ہو تو صاحب تقویٰ بن جاتے ہو، متقی کہلاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ایمان بھی مل گیا، اور اس قدر علوم مرتبت کہ زندگی کا ہر قدم اٹھاتے وقت انسان کی سوچ اور فکر پر یہ خیال مسلط کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بدی کے قریب نہیں جاتا ہے، اس کی صبح اور شامیں نیکیوں کے اجالے میں گزرتی ہے، لیکن رب تقاضا کرتا ہے کہ اے ایمان والے، اے صبح و شام میری بندگی کرنے والے، اے رکوع کرنے والے، اے سجدے کرنے والے، اے سبحان ربی العظیم کی تسبیحات سے میری تقدیس اور تحلیل کا غلغلہ بلند کرنے والے، تو ایمان بھی لے آیا، تو نے اپنے آپ کو نیکیوں سے آراستہ اور پیراستہ بھی کر دیا، لیکن نہیں،
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تو میرے سچوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جا، تو آل حق کی صحبت میں چلا جا، تو کسی مرشد کامل کی نگرانی میں چلا جا۔ اگر نہ گیا، مفہوم مخالف کیا ہے؟ اگر نہ گیا تو تیرا ایمان بھی خطرے میں ہے، بے شک بے شک، تیری تقوی کی کیفیت بھی خطرے میں ہے، اس لیے کہ تیرے ایمان کا پہرے دار، تیرے تقوی کا پہرے دار تیرا مرشد ہے۔ اگر صرف تقوی اور خدا پر ایمان مقصود ہوتا تو 1,24,000 پیغمبر نہ آتے۔ یہ 1,24,000 پیغمبروں کا آنا اس بات کی طرف ایک واضح شہادت اور دلیل ہے کہ صحبت کے بغیر، کسی پہرے دار کے بغیر ایمان کو بھی بچایا نہیں جا سکتا، اور اعمال صالحہ پر بھی استقامت نہیں رہ سکتی ہے۔ یہ جتنے بھی کاملین گزرے، یہ جتنے بھی متقین اور صالحین گزرے ہیں، اپنے تمام تر تقوی اور طہارت کے باوجود کسی نہ کسی شیخ کامل کی صحبت میں اپنے زانوے ادب طے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ جو صوفیہ کی چین ہے، کیا کہیں، سبحان اللہ، مجھے ایک بات بتائیے، بسم اللہ، آپ صاحب علم و فضل شخصیت ہیں، حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں؟ یا حدیث متواتر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کی روایت کرنے والے اتنی تعداد میں ہوں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، یہ حدیث متواتر کی تعریف ہے، کہ اس کے بیان کرنے والے اتنی کثرت سے ہوں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ لیکن مجھے بتاؤ کہ بتانے والا بگاس شریف سے شروع ہو، موسیٰ زئی شریف سے گزرتا ہوا اور سرحان شریف کے دربار کو چومتا ہوا، بایزید بستامی کے قدموں کے بوسے لیتا ہوا، امام جعفر صادق کے پاؤں سے اٹھنے والی گرد کو اپنے آنکھوں کا سرما بناتا ہوا، اور جناب صدیق اکبر کی چوکھٹ کے بوسے لیتا ہوا، در مصطفیٰ پر جا کے جب کوئی روایت کرے تو اس کو کیسے نکلاؤ گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی مغال شریف، زندہ باد۔ راویان حدیث جرح و تعدیل کی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد جب تم اس نتیجے پر پہنچتے ہو کہ ان میں سے کوئی جھوٹا نہیں ہے، ان میں سے کوئی بددیانت نہیں ہے، ان میں سے کبھی کسی نے دیانت میں خیانت نہیں کی ہے، اس ایک لمبی قطار کی بات کو مان کر تم پورے یقین سے کہتے ہو کہ اس کے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ وہی الفاظ ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے تھے، مانتے ہو؟ تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس بات کو بایزید بیان کرے، جس بات کو جنید بغدادی بیان کرے، جس بات کو امام جعفر صادق بیان کرے، جس بات کو خواجہ اجمیری بیان کرے، جس بات کو خواجہ بہاؤالدین نقشبندی بیان کرے، جس بات کو خواجہ شہاب الدین سہروردی بیان کرے، اس کا انکار کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہاں تو صرف دیانت کی بات ہے، وہاں تو امانت کی بات ہے، یہاں تو وہ لوگ ہیں جو زہد و تقوی کے آسمان کے چمکتے ہوئے سورج، اور یہ سارے لوگ پوری قوت کے ساتھ اور پوری ایمانی طاقت کے ساتھ آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں
کہ جب تک کسی مرشد کامل کا دامن نہ پکڑا جائے، جب تک کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا جائے، جب تک تمہارے ایمان کا پہرے دار تمہارا مرشد کامل نہ ہو، تم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ ہیں، دوستو وقت کم ہے، میں تیزی سے چلتا ہوں۔ یہ جو مرشد کامل ہے نا، اس کی تلاش کیوں ضروری ہے؟ اس کی صحبت کیوں ضروری ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مشہور فرمان کہ سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کے پچھلے پیر نماز پڑھتے تھے، آپ کے اندر سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی تھی۔ یہ الفاظ بخاری میں موجود، مسلم میں موجود، لیکن ہنڈیا کے ابلنے کی آواز کیسی ہوتی تھی؟ نہ یہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے۔ یہ آواز نہ بخاری کے اوراق میں ملتی ہے نہ مسلم کے اوراق میں ملتی ہے۔ یہ آواز آپ کو اپنے مرشد کے سینے میں ملتی ہے، مرشد کے سینے میں ملتی ہے۔ ہمارا بہت سے لوگوں کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، ان سے گفتگویں ہوتی رہتی ہیں۔ اسی موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے ان سے گزارش کی تھی، کسی نے ایک بزرگ کے ہاتھ چومے، ہاتھ چومنے پر اعتراض ہو رہا تھا، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ قبلہ آپ بخاری کو چومتے، امام بخاری کی صحیح کو چومتے، چومتے، مسلم کو چومتے، چومتے، ترمذی کو چومتے، جی چومتے۔ کیوں چومتے؟ اس کا گدا بہت اچھا ہے، اس کا کاغذ بہت قیمتی ہے، اس کے اوپر جو روشنائی استعمال کی گئی ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ اس روشنائی کو چومتے ہو، اس کاغذ کو چومتے ہو، اس گدے کو چومتے ہو؟ نہیں، نہ کوئی کاغذ کو چومتا ہے، نہ گدے کو چومتا، نہ روشنائی کو چومتا ہے۔ چومنے والا لطف مصطفیٰ کو چومتا ہے، لطف مصطفیٰ کو چومتا ہے، محمد الرسول اللہ کے بول کو چومتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر میرے آقا کے بول موجود ہے، میرے آقا کا لطف موجود ہے، میرے آقا کا فرمایا ہوا موجود ہے۔ اس کاغذ کو نہیں چومتا، اپنے آقا کے فرمائے ہوئے کو چومتا ہے۔ میں نے کہا حضرت تھوڑا سا غور کریں کہ اس کاغذ کے اندر، اس کتاب کے اندر، اس کے صفحات کے اوپر نطق مصطفیٰ ہے، اور جس کے ہاتھ کو ہم چومتے ہیں اس کے سینے کے اندر حال مصطفیٰ ہے۔ اور ہم وہ لوگ ہیں جو قال مصطفیٰ کو بھی چومتے ہیں، جو حال مصطفیٰ کو۔ اور جو صاحب نسبت ہے وہ ہمیں جو درس دیتے ہیں اس پر کان دھرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، سننا چاہیے کہ اس نسبت اور اس پاکیزہ نسبت کو ان محبت بھرے الفاظ میں جو اتنے کاملین اظہار فرما رہے ہیں تو اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے؟ کیوں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جیسا بلند پایا عالم دین، بہت بڑا تفقہ فی الدین رکھنے والا شخص، جب اس کے شیخ کی بات آتی ہے، جب اس کے منبع فیض کی بات آتی ہے، تو
وہ کہتا ہے کہ تجھ سے درد، تجھ سے درد، درد سے سگ، اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو. تجھ سے درد، درد سے سگ. یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں. تجھ سے درد، درد سے سگ، اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. جس کے ہاتھ میں کسی کا ہاتھ ہونا، اور جس کے گلے میں کسی کی نشانی پڑی ہوئی ہو، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں بھی رہے گا پٹا تیرا. سبحان اللہ. جو نسبتوں والے ہوتے ہیں، جو تعلق والے ہوتے ہیں، وہ تعلق کو نبھاتے کیسے؟ یہ تھوڑا سا بھی تعلق ہونا، تھوڑا سا بھی. آج آپ حضرت شیخ کے ساتھ خواجگان بگار شریف کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں. ہمارا پیر خانہ موسیٰ زئی شریف ہے، ڈیرہ اسماعیل خان سے کوئی 300 میل کے فاصلے پر واقع، 30 میل کے فاصلے پر واقع موسیٰ زئی شریف کی مجددی خانقاہ ہے، جس میں حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کا دریا بہ رہا ہے، اور ان کے پیر و مرشد حضرت حاجی دوست محمد قنداری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مزار پر انوار بھی موسیٰ زئی شریف میں ہے. حاجی دوست محمد قنداری رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں تھے. یہ بادشاہ لوگ جو ہے نا اکثر صوفیوں سے ڈر جاتے ہیں. جب لوگوں کا ازدحام ہوتا ہے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، خلقت ٹوٹ پڑتی ہے، تو ان کے تخت کے پائے ہلنے شروع ہو جاتے ہیں کہ لوگ ادھر کیوں جا رہے ہیں، یہ کوئی انقلاب نہ لے آئے. حالانکہ انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ اس دنیاوی اقتدار کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں. وہ اس اقتدار کے بھوکے نہیں ہوتے. بادشاہ کو وہاں پہ گمان ہوا کہ حاجی دوست محمد قنداری کی مقبولیت کہیں میرے لیے خطرے کی گھنٹی نہ بجا دے. گرفتاری کا حکم دے. کسی نے حضرت حاجی صاحب کو بتا دیا. حاجی صاحب اپنے کوئی 30-40 مریدین باصفا کے ساتھ دہلی سے چل پڑے اور ارادہ کیا کہ میں موسیٰ زئی شریف چلا جاؤں. آپ کے وہاں سے نکلنے کے بعد بادشاہ کو خبر ہو گئی کہ حاجی دوست محمد تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. ایک دستہ روانہ کیا. تھوڑا سا توجہ دیجیے گا، پچھلی بات آپ بھول گئے تو اگلی کا لطف نہیں آئے گا. اس نے دستہ روانہ کیا کہ حاجی صاحب کو گرفتار کیا جائے. حاجی صاحب تیزی سے سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں. سحری کا وقت ہو جاتا ہے، ایک جنگل میں پہنچتے ہیں تو وہاں آپ اپنے مریدین خاص سے کہتے ہیں کہ وضو کرو، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اپنے معمولات پورا کرتے ہیں، پھر سفر شروع کرتے ہیں. تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد نماز فجر سے پہلے ابھی وقت تھا، آپ نے کہا سارے مراقب ہو جاؤ. مراقب ہو گئے، فیض رسانی کا عمل شروع ہو گیا. پیچھے سے وہ دستہ پہنچ گیا. اس دستے کا جو کمانڈر تھا اس کا نام نورنگ خان تھا. اب میں دوسری طرف کا منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ادھر دوسری طرف موسیٰ زئی شریف میں ہر روز عشاء کے بعد مجلس جمع کرتی تھی، خلفاء کے ساتھ گفتگو ہوا کرتی تھی. خواجہ عثمان دامانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے فیض سے قلوب و اذہان کو منور فرمایا کرتے تھے. لیکن اس روز نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ نے دروازہ بند کر دیا. دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے. باقی صوفیہ طالبان سارے کے سارے دروازے پہ بیٹھ کے چوکھٹ پہ بیٹھ گئے.
اب ادھر حاجی دوست محمد قنداری رحمت اللہ علیہ جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، مراقب ہیں، فیض رسانی کا عمل جاری ہے۔ نورنگ خان وہاں دستہ لے کے پہنچ جاتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں گردنیں جھکائے بیٹھے ہیں، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یار جس طرح یہ بیٹھے ہیں اس طرح تو میرے مرشد بیٹھا کرتے ہیں، جس طرح یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح تو میرے مرشد بیٹھا کرتے ہیں۔ سپاہی نے پوچھا کمانڈر صاحب آپ کے مرشد کون ہیں؟ نے کہا میرے مرشد موسیٰ زئی کی خانقاہ کے سجادہ نشین خواجہ عثمان دامانی ہے۔ اس نے کہا ظالم جس کو گرفتار کرنے آئے ہو یہ تو خواجہ عثمان دامانی کا مرشد ہے۔ حاجی دوست محمد قنداری یہ تو خواجہ عثمان دامانی کے مرشد ہے۔ نے کہا یہ میرے مرشد کا مرشد ہے۔ وہ بھی وہاں پہ بیٹھ گئے۔ جب آپ مراقبے سے فارغ ہوئے، صبح کی نماز ادا کی، آپ نے دیکھ لیا کہ دستہ پہنچ گیا، آگے ہوا 10 بوسی کی۔ اب کان دھریے گا حضرات محترم، 10 بوسی کرنے کے بعد اس نے کہا حضور میں آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، لیکن یہاں آ کر معلوم ہوا کہ آپ تو میرے مرشد کے مرشد ہیں، اس لیے اب میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ آپ فرمائیں آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں پہنچانا میری ذمہ داری، میں آپ کو پہنچاؤں گا، بحفاظت پہنچاؤں گا۔ آپ نے فرمایا میں موسیٰ زئی شریف جانا چاہتا ہوں۔ ادھر نورنگ خان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، ادھر موسیٰ زئی شریف میں خواجہ عثمان دامانی رحمت اللہ علیہ نے دروازہ کھولا۔ باہر بیٹھے ہوئے صوفیاء کھڑے ہو گئے اور آپ نے ان کو دیکھتے ہی ایک جملہ کہا جو فوائد عثمانی میں چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا نورنگ خان بیک عمل جنتیہ، نورنگ خان بیک عمل جنتیہ۔ نورنگ خان نے ایک عمل کیا، جنتی ہو گیا۔ یہ دنیا ہے دوستو، وقت قریب ہوا چاہتا ہے۔ ایک ایرانی نجات عالم ہندوستان آ گیا، بہت زیرک تھا، بہت گفتگو کا ملکہ رکھنے والا، مناظر، دوسروں کو جت کرنے والا اور جت کر کے پھر لطف اٹھانے والا، مسائل میں الجھا کر پھر مزے لینے والا، طبیعت ہوتی ہے اپنی۔ وہ ہندوستان کے علماء کی مجالس میں جاتا، کوئی سوال چھیڑتا اور علماء آپس میں الجھ پڑتے۔ وہ اس شغل میلے میں کبھی یہاں کبھی وہاں، ایک عالم نے اس کو جا بجا اس طرح علماء کے ساتھ استہزاء کرتے ہوئے دیکھا، تو اس نے کہا میں آپ کی قادر الکلامی کا قائل ہو گیا، لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا دو۔ اس نے کہا کبھی پنجاب کے علاقے میں جانا ہو تو اجودر جو آج کا پاک پتن ہے وہاں ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، نام فرید الدین گنج شکر ہے، ذرا اس سے مل لیں۔ پھرتا پھراتا پاک پٹن پہنچ گیا۔ جس وقت پاک پٹن پہنچا اس وقت مجلس گرم تھی، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات موتیوں کی طرح گر رہے تھے اور طالبان فیض اپنی جھولیاں بھر رہے تھے، اور ان جھولیاں بھرنے والوں میں خواجہ نظام الدین اولیاء بھی موجود تھے۔ اس نے حسب معمول مجلس میں پہنچا، بیٹھا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک سوال چھیڑا۔ ابھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بولے نہیں تھے کہ نظام الدین اولیاء کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سوال ہے؟
جو تو نے شیخ سے پوچھا میں تجھے اس کا جواب دے. اور انہوں نے اس پر ایک نہایت وسیع تقریر اس قدر عمدہ اور لاجواب تقریر کہ وہ ایرانی عالم شرمندہ ہو گیا. کیونکہ آپ نے کہا یہ کیسا بچگانہ سوال ہے, یہ طفلانہ بات ہے. تو شیخ کی بارگاہ میں آیا ہے, کوئی سوال کر, یہ کیا پوچھا ہے تو نے؟ شرمندہ ہو گیا. شرمندہ ہو کر وہاں سے باہر نکل گیا. بس وہ باہر نکلا. اب سنیے گا کہ ان سچوں کے ساتھ ہونے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. جب وہ چلا گیا تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, نظام الدین تو نے یہ کیا کیا ہے؟ ہمارے دربار میں آنے والے کو شرمندہ کر دیا. ہمارے پاس آنے والا شرمندہ نہیں ہوا کرتا ہے, اس کی عزت نفس کو کچلا نہیں جایا کرتا ہے, اس کی عزت نفس کو بڑھایا جاتا ہے. تو نے اس کو نادم کر دیا. نظام الدین جب تک تو اس کو راضی نہیں کرے گا میں تجھ سے راضی نہیں. اب پاک وطن کی گلیاں ہیں اور خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں. ایک ایک گلی میں جا کر, ایک ایک دروازے پر جا کر اس ایرانی نژاد عالم کو ڈھونڈ کے پھر رہے. یہاں کوئی عالم تو نہیں آیا, یہاں کوئی مسافر تو نہیں آیا, یہاں کوئی اجنبی تو نہیں آیا. کرتے کرتے اس دروازے پہ پہنچ گئے جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا. معلوم ہوا کہ یہیں پہ ہے. ایک بچے کو کہا کہ جا کے اندر اسے اطلاع دو جو عالم آپ کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں کہ باہر نظام الدین آپ سے ملنے آئے. اس نے جا کے اندر کہا تو گھبرا گیا. اس نے کہا پہلے وہاں پہ شرمندہ کیا, اب پیچھا کرتا ہوا یہاں پہنچ گیا. لیکن سر جھکائے, انتہائی نادم, دھیمے دھیمے قدموں کے ساتھ باہر آیا. جو دروازے پہ پہنچا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آگے بڑھتے ہیں اور اس کے قدموں پہ گر پڑتے ہیں اور کہا کہ اللہ کے واسطے تو مجھ سے راضی ہو جا, اس لیے کہ اگر تو مجھ سے ناراض رہے گا تو میرا شیخ بھی مجھ سے ناراض رہے گا. میرے شیخ نے یہ شرط لگا دی ہے کہ جب تک وہ راضی نہیں ہوگا میں راضی نہیں ہوگا. اس کی چیخ نکل گئی اور چیخ کر اس نے کہا کہ میں نے بر صغیر کا چپا چپا کھانا ہے, علماء کی مجالس میں گیا ہوں, ایک ایک کو چت کیا ہے, کسی نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا ہے, اور اس بابے نے تو بغیر بولے ہی میرے سوال کا جواب دے دیا, میری دنیا کو بدل کے رکھ دیا. کہا مجھے لے کے چلو. اب اسی مجلس میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھا تو آگے آگے نظام الدین آ رہے, پیچھے پیچھے وہ ایرانی نژاد عالم آ رہا ہے, اور آتے ہی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر جاتا ہے اور عرض گناہ ہوتا ہے کہ حضور مجھے اپنے حلقے میں قبول فرما دیجیے. وہ تمام سوالات اور وہ تمام پیچیدگیاں اور وہ تمام الجھنیں جن میں دوسروں کو الجھا کر میں کیف اور مستی میں جھوما کرتا تھا, آج سب سے آزاد ہو گیا, سب سے آزاد ہو گیا. یہ ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کچھ لوگ ہیں جو بول بول کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتے, اور کچھ ہیں جو بغیر بولے ہی سب کچھ سمجھا دیتے, سب کچھ سمجھا دیتے. کچھ کتابیں پڑھا کے سکھاتے ہیں اور کچھ بس ایک نظر دیکھ کے زمین کے ذرے کو زمین سے اٹھا کر آسمان کا ستارہ بنا دیتے. لیکن وقت تھوڑا ہے, میں آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ مشائخ کا پھر ان صوفیہ کے ساتھ تعلق کیسے ہوتا ہے کہ سارے اصحاب نسبت بیٹھے ہوئے.
صوفیوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے بیٹھے ہو. مجھے یاد آیا ملتان کا شہر ہے اور وہاں ایک مجلس ہے جس میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بیٹھے, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بیٹھے, حضرت خواجہ نظام الدین بیٹھے. یا سوچو تو صحیح, جہاں ایک سورج طلوع ہو تو روشنی کی کیا کیفیت ہوتی ہے, اور جہاں آسمان ولایت کے 3 سورج بیک بہت چمک دمک رہے وہاں کی کیفیت کیا ہوگی. نظام الدین آپ کے مرشد, بابا فرید الدین آپ کے مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی ادب و احترام کی ناک پھڑکتی ہے, اور اپنے خلیفہ مجاز حضرت خواجہ نظام الدین کو حکم دیتے ہیں, نظام الدین اٹھو اور بابا جی کے قدم پکڑ. یہ پیری مریدی کیا ہوتی ہے, ذرا اس پہ شاید میں اسی ایک واقعے سے اپنی بات کا ابلاغ کر سکوں. کہا کہ اٹھو اور شیخ کے قدم پکڑ لو, بابا جی کے قدم پکڑ لو. نظام الدین اٹھے اور اٹھ کے بابا فرید الدین گنج شکر کے قدم پکڑ لیے, اپنے مرشد کے قدم پکڑ لیے. آپ نے کہا نظام الدین میرے نہیں, بابا کے قدم. وہ پھر اٹھے, پھر شیخ کے قدم. تیسری مرتبہ جب پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اٹھو اور بابے کے قدم پکڑو, تو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. کہا حضور درست کہ یہ آپ کے شیخ محترم ہیں, آپ کے مرشد کامل ہیں, لیکن مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ مجھے تو آپ کے قدموں کے سوا کوئی قدم نظر نہیں. کوئی قدم نظر نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, اے لوگو ایمان لاؤ, تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, پاکیزہ لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ, اچھوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ. صحبت صالح ترا صالح کنا, صحبت طالح ترا طالح کنا. اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ہی انسان کی زندگی سنورتی ہے, اس کی زندگی میں ایک نکھار آتا ہے. اور اگر کوئی صحیح پہرے دار ہو جس کو مرشد کامل کہتے ہیں. میں نے پاکستان میں حال ہی میں ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے کہا تھا, ایک ایسی چیز میرے ذہن میں آئی. میں نے کہا لوگ تصور شیخ سے متعلق بہت گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں نے تصور شیخ کی اس اصطلاح پر شرک کے فتوے بھی جڑے ہیں کہ یہ شرک ہے. تصور شیخ یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ خدا کے سوا کسی اور کی یاد میں مشغول ہو جانا اور اس کو اپنی نظروں میں بسا لینا. میں نے کہا شرک مرک نہیں ہے. تصور شیخ کیا ہے؟ تصور شیخ یہ ہے کہ میری زندگی پر ایک پہرے دار ہے, میری زندگی کا ایک چوکیدار ہے, میری زندگی کا ایک رہبر اور رہنما ہے جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, جس کو میں جانتا ہوں, جس کو میں پہچانتا ہوں, جس کے چہرے سے واقف ہوں, جس کے اٹھنے بیٹھنے سے واقف ہوں. جب میں کسی غلط کام کے لیے چلتا ہوں مجھے آگے رستہ روک کے کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے اور پکار کے کہتا ہے کدھر جا رہا ہے؟ ادھر جاتا ہوں, ادھر اس کو دیکھتا ہوں, ادھر جاتا ہوں, ادھر کھڑا دیکھتا ہوں. رات کے اندھیرے میں چلتا ہوں, راستہ روکتا ہے, دن کے اجالے میں چلتا ہوں, راستہ روکتا ہے. یہی وہ پہرے دار ہے, یہی وہ چوکیدار ہے جس کا میں تصور پکاتا ہوں. اس لیے پکاتا ہوں کہ جب بھی بدی کے راستے پر چلوں وہ دیوار بن کے کھڑا ہو جائے. اور یہ خواجگان بگھات شریف کہ اس کی تقریب ہے.
میں نے یہ واقعہ پہلے بھی سنایا، اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص نے خود روایت کیا، آپ کے شہر سے تعلق رکھنے والا، کہ میں جہلم میں تھا، بدی پر پوری طرح حاوی تھا، تمام آسائشات موجود تھیں، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، خلوت ہی خلوت تھی، کوئی دیکھنے والا وہاں موجود نہیں تھا۔ جب بدی کے ارتکاب کا وقت آیا تو مجھے اپنے شیخ حضرت خواجہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی آواز سنائی دی، باز آ جاؤ۔ میں نے اپنے حواس کو سمیٹا کہ یہ میرا وہم ہے۔ دوسری مرتبہ پھر ہمت باندھی تو ذرا زوردار آواز آئی۔ میں نے پھر اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن تیسری مرتبہ جب میں پھر بدی کی طرف مائل ہوا تو ایک زوردار تماچا میرے منہ پہ لگا، باز آ جاؤ۔ تماچا اتنا زور سے تھا کہ میں گر پڑا۔ میں نے دروازہ کھولا، اس کے بعد میں نے غسل کیا، شکرانے کے نوافل پڑھے اور تھوڑا سا سامان لے کر اعظم بگھار شریف ہو گیا۔ ظہر کا وقت تھا، آپ ایک درخت کے نیچے مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ کے ملفوظات ترجمات کا سلسلہ جاری تھا۔ میں سر جھکائے انتہائی نادم پریشان کہ شاید آپ مجھے بتائیں گے، لیکن یہ لوگ تو ساتر ہوتے ہیں، یہ تو پردہ پوش ہوتے ہیں، یہ پردے اٹھانے والے نہیں، یہ پردے رکھنے والے ہیں۔ میں چلا گیا، پریشان تھا کہ کہیں سب کے سامنے مجھے ڈانٹ نہ پڑ جائے، لیکن جب میں وہاں پہ پہنچا آپ شفقت سے ملے، بیٹھ گیا، آپ نے اپنی گفتگو کا موضوع بدلا اور یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی، ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، کہ کوئی نفس پاک نہیں ہو سکتا ہے مگر جسے وہ چاہے پاک کر دیتا ہے، مگر جسے وہ چاہے پاک کر دیتا ہے۔ کہتے اور کسی کی سمجھ میں تو نہیں آئی کہ یہ موضوع کیوں بدلا گیا، یہ آیہ مبارکہ کیوں پڑھی گئی، لیکن میں جانتا تھا کہ اس وقت مخاطب کون ہے، کس سے آپ کا خطاب ہو رہا ہے، اور کون سا قصہ اور کون سی کہانی ہے جو مجھے سنائی جا رہی ہے۔ حضرات محترم، اگر شیخ کامل ہو، اگر شیخ کے ساتھ رابطہ محکم ہو، اگر اللہ رب العالمین کی آیہ مبارکہ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ پر عمل ہو تو یقین کیجئے پھر بدی کے ہر راستے پر شیخ کامل ایک مضبوط دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کی پوری چوکیداری کرتا ہے، آپ کی پوری پہرےداری کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، ہم سب کو اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ کہ جس طرح کہ آپ حضرات ہیں اور جس طریقے کا آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی آستانے کے ساتھ، کسی نہ کسی شیخ کامل کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یقین کیجئے اللہ رب العالمین آپ کو یہ مجدہ جاں فضا سناتا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جتنی دوستیاں ہیں وہ دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ، باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا، بھائی بھائی کا، بیوی خاوند کی، خاوند بیوی کا۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، دشمن بن جائیں گے، لیکن اگر وہاں پہ دوستی کام آئے گی الا المتقین، صالحین کی دوستی، وہ لوگ جنہوں نے الحب للہ والبغض للہ وآطا للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان، جنہوں نے اللہ واسطے کی دوستی کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، جنہوں نے اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے اپنے ہاتھ کو روکا، ان کا ایمان کامل ہوتا ہے اور پھر ان میں جدائی نہیں ہوتی، ان میں جدائی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین
ہمیں اپنے مرشدین کاملین کا ساتھ نصیب فرمائے اور یقیناً فرمائے گا۔ سرکار نے فرمایا المرء مع من احب، تم دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتے ہو روز محشر اسی کے ساتھ ہوگے، اسی کے ساتھ ہوگے۔ جس کے ساتھ محبت ہے روز محشر اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔